اسی طرح حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خاندانی نظام کی تربیت اور نگرانی یہ اجتماعی ضرورت ہے۔ اگر ایک صحیح معاشرہ قائم کرنا ہے تو اس کا یہ جو ادارہ ہے خاندان کا، اس کو صحیح طور پہ استوار کرنا ضروری ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے فیملی کو بھی، اپنے خاندان کو بھی، اپنے زیر اثر افراد کو۔ جس کا دائرہ جہاں بھی بنتا ہے، یعنی ایک شخص کا اپنے خاندان تک بنتا ہے، ایک شخص کے پاس زیادہ اختیارات آ گئے، زیادہ لوگ اس کی نگرانی میں موجود ہیں تو ان کی ذمہ داری اس پر عائد ہو جاتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے، اور اس سے اس کے زیر نگیں افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر آپ نے بڑی ترتیب کے ساتھ چیزیں بیان کی کہ شوہر اپنے گھر کا راعی ہے، اسی طرح امیر شہر اپنے شہر کا راعی ہے، ملک کا حکمران اپنے ملک کا راعی ہے۔ جو بھی اس کی زیر نگرانی افراد ہیں ان کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے زیر تربیت افراد کو بھی بچاؤ، ان کی تربیت کرو، ان کی نگرانی کرو، ان کے اخلاق کا خیال رکھو۔ صرف اپنی ذاتی انفرادی مفاد کی زندگی مت بسر کرو۔ جیسے تم دنیاوی اعتبار سے ذمہ داری محسوس کرتے ہو، اسی طرح تم پر سماجی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، اور ان کی تربیت کی ذمہ داری بھی ہے۔ اس مقصد کے لیے قرآن کہتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ کوتاہی انسان سے ہوتی رہتی ہے، جب بھی کوتاہی ہو تو اس کا علاج کرو ایک خالص توبہ کے ساتھ، ایسی توبہ جس میں یہ فیصلہ کرو کہ اب آئندہ ہم نے ان چیزوں کو دوبارہ نہیں کرنا، اور غیر مشروط توبہ ہو، شفاف توبہ ہو۔ اسی پر ہی معاشرے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اجتماعی توبہ پہ اجتماعی معاشرہ کھڑا ہوگا، انفرادی توبہ پر انسان کی انفرادی اصلاح کھڑی ہوگی۔ جس طرح کا جرم ہوگا اسی طرح کی توبہ ضروری ہے۔ اگر اجتماعی گناہ ہے انفرادی توبہ سے کبھی معاف نہیں ہو سکتا، وہ تو پورے معاشرے کی توبہ ضروری ہے۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اس گزشتہ طرز عمل کو بالکل ترک کر دینا اور بالکل مختلف طرز عمل کو اختیار کرنا، اس فیصلے کے ساتھ کہ ہم نے صحیح سمت میں آگے بڑھنا ہے اور دوبارہ ان غلطیوں کا ارتکاب نہیں کرنا۔ یہ ہوتی ہے اجتماعی توبہ۔ صرف زبان سے کہنے کا مطلب اجتماعی توبہ نہیں ہوتی۔ فیصلہ کرنا ہے کہ جن جن خامیوں کے اندر، جن جن گناہوں کے اندر، جن جن مظالم کے اندر ہم شریک ہیں، ان سے اپنے آپ کو ہم نے علیحدہ کرنا ہے اور ان کے خاتمے کی حکمت عملی اختیار کرنی ہے، اور اس کی جگہ پر ہم نے ایک بہتر معاشرہ اور ماحول قائم کرنا ہے۔ اس سورہ کے اختتام پر صالح معاشرے کے غیر صالح عناصر اور اسی طرح فاسد معاشرے کے صالح عناصر کا ذکر کیا گیا۔ دنیا کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں، ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بسا اوقات ایک اچھا معاشرہ یا اچھے چلانے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر بھی کچھ غیر صالح لوگ موجود ہیں۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام کے گھر کے اندر ان کی بیوی تھی، لوط علیہ السلام کے گھر میں ان کی بیوی موجود تھی جو ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس طرح کے چیلنجز بھی درپیش ہوتے ہیں کہ وہ ایک پورے معاشرے کی بہتری کی کاوش کر رہے ہیں اور گھر کے اندر سے ان کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اور نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ظاہر اس آزمائش سے گزرے ہو، اور اس کے باوجود انہوں نے اپنی جد و جہد کو کمزور نہیں ہونے دی۔ اپنے آپ کو اتنا حوصلہ مند بناؤ کہ یہ اندر کی رکاوٹیں بھی رکاوٹ ثابت نہ ہو۔ اور اسی طرح دوسرا کردار بھی ذکر کیا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو فاسد معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بھی صحیح جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں۔ فرعونی نظام کے اندر فرعون کی بیوی اس نظام کے خلاف تھی، تشدد برداشت کرتی رہی، لیکن اس نے کسی طرح اس پہ سمجھوتا نہیں کیا، اور اس نے باقاعدہ ان مظالم کے جواب میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور اس فرعون سے اور اس کے مظالم سے مجھے نجات دلا۔ اسی طرح مریم کے کردار کا ذکر کیا کہ مشکل ترین حالات میں انہیں پاکیزہ زندگی کا ایک نمونہ پیش کیا، اور ان کی تربیت میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ منزل حاصل کی جو اعلیٰ درجے کی اولو العزم انبیاء کی ہوتی۔ یہ مختلف کردار قرآن اس لیے متعارف کرا رہا ہے کہ ان کے جو صالح کردار ہیں ان سے استفادہ کیا جائے، ان سے رہنمائی لی جائے، اور جو فاسد عناصر ہیں ان سے احتراز کرنا، ان سے بچنا،
اور ان کے دباؤ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اس کو پیش نظر رکھا جائے۔